السلام علیکم، میں وعلیکم لاہور السلام۔ سے مناہل طارق بات کر رہی ہوں۔ میرا علماء کرام سے سوال یہ ہے کہ جب بیلنس ختم ہونے کی صورت میں ہم کمپنی سے ایڈوانس لیتے ہیں اور جب وہ ایڈوانس واپس کیا جاتا ہے تو کچھ زائد رقم کٹتی ہے اس ایڈوانس کی، تو کیا وہ سود یا انٹرسٹ ہے؟ یہ داؤد صاحب کیا ہے یہ؟ بنیادی طور پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ٹرمز طے ہو رہی ہیں، باقی وہ سود کا عنوان دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو ادھار دے رہے ہیں اور ادھار کے اوپر ہم آپ سے سود آئی لیں تھنک گے۔ سروس چارجز کے نام پہ کہتے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سروس چارجز کے عنوان سے، کہ جیسے مثال کے طور پہ یہ کارڈ ہے، کوئی لا کر آپ کو دے دے، ٹھیک ہے، 50 روپے اس کی قیمت تھی اور 5 روپے ہم نے اس کے اوپر لا کر دینے کی آپ کو قیمت ادا کرنی ہے، تو اگر اس عنوان سے اس کو کہیں تو جواز کی گنجائش بالکل بنتی ہے اس کے اندر۔ ہے میں نے بالکل دیکھیں، سود کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سود ایک ایسی زیادتی کا نام ہے، زائد شے کا نام ہے، جسے مالی معاملہ کرتے ہوئے مشروط ٹھہرا لیا گیا ہو اور وہ کسی چیز کا بدلہ نہ ہو۔ جیسے 1,00,000 روپے کوئی کسی کو دے اور کہے جب واپس کرو گے 1,25,000 لوں گا، جب وہ 1,25,000 دے گا تو 1,00,000 تو 1,00,000 کا بدلہ ہے، 25 زائد ہوا اور مالی معاملہ کرتے ہوئے شرط بھی ٹھہرایا، تو یہ سود بنے گا۔ اب یہاں جیسے حضرت نے فرمایا وہی لاجک ہے کہ وہ سروس چارجز کے کہہ رہے ہیں کہ اگر نقد دو گے تو اتنے لیں گے، اور یہی سروس چارجز اگر ادھار میں لوگے تو ہم زیادہ پیسہ لیں گے۔ صحیح ہے۔ تو یعنی کم بھی یا زیادہ دونوں صورتوں میں سروس چارجز کا عوض بن رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ سود کی تعریف تو صادق ہی نہیں آئی۔ تو صاحب اس کو سود کہنا، لون انٹرسٹ اس طرح کہہ دینا کہ وہ دیکھ کے سن کے ایسا لگتا ہے کہ شاید سود، یہ عنوان غلط ہے، باقی تفصیل حضرت والی۔ صحیح، میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ پھر کیسے سود نہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جناب آپ کو 1,000 روپے چاہیے آج کسی ضرورت کے لیے تو یہ 1,000 روپے لیجئے، اور جب آپ مجھے واپس کریں گے تو 1,500 واپس کریں گے، یہ 500 میرے سروس چارج ہیں، تو یہ سود؟ سروس کون سی پرووائڈ کر رہا ہے بھائی؟ سروس یہ کہ آج آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں یہ سروس؟ نہیں، جو عمل میں سمجھنے کے لیے ہوتا ہے نا، پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، یہ میں صحیح ہے، وہ عمل جو ہوتا ہے یہ بھی شریعت نے متعین کیا ہوتا ہے، یہ ہمارے عرف میں وہ معروف ہو کہ یہ عمل ہے۔ ٹھیک، جیسے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، ایک آدمی نے کہا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، قبول ہو جائے تو اتنے پیسے دے دینا۔ فرمایا یہ اجارہ غلط ہے، کیونکہ دعا کے اوپر کوئی اجارہ نہیں ہوتا۔ آج کل تو یہ مانگ رہے ہیں میں اس فلاں مزار پہ جا رہا ہوں، دعا کروا دیں تو 500 روپے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ باقی میں چل رہا ہے؟ اچھا ہاں، وہ بھی تو بڑا ٹرینڈ ہے بابا، کاروبار چل رہا ہے بابا شاباؤں کا۔ تو یہ نہیں چلے گا، اس پہ جا رہا، یہ اس میں آپ کی بھی رائے ہے؟ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا نا، اسی کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، کہ اس میں اور ربا میں فرق کیا ہوا؟ تو ہے۔ پروردگار عالم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سب 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ خرید و فروخت کو خدا نے حلال کیا ہے اور اس کو خدا نے حرام۔ او کلیئر ہے معاملہ، بالکل ٹھیک، مناسب مناسب۔